السلام ورحمۃ اللہ. کیا حال چال ہے بھائی؟ جی حسن خیریت سے. الحمدللہ. ہم بھائی آپ سے ایک بہت ہی بڑا ہمارا شکوہ ہے. آپ بہت فراڈ کرتے ہیں. جی جی آپ کو شرم بھی نہیں آتی؟ فرمائیے فرمائیے. یہ میرے کلپس لے کے نا یہ شخص کیا کرتا ہے فیس بک وغیرہ پہ جا کے جی میں نے کسی اور سے بات کی ہے، مثلا میں نے کہا جی ہاں، تو یہ اپنا اس میں اپنا پکچر ڈالتے ہیں، اپنا سوال ڈالتے ہیں ادھر کہ مثلا انہوں نے مجھ سے سوال کیا ابو بکر مثلا خلیفہ ہیں، تو میں کہتا ہوں جی ہاں. تو اس طرح کے انہوں نے بہت سارے کلپس بنائے اس فراڈی نے. اب بھائی تم ادھر مرد بنو، جھوٹ کا کلپ سب بنا سکتے ہیں. اب بھائی شرم کرو کچھ. جھوٹ کا کلپ سب بنا سکتے ہیں. تم مرد بنو، تمہارے علماء میں جان نہیں ہے، ابو بکر عمر کا اسلام ثابت نہیں کر سکتے، فراڈ کے کلپ بناتے ہو. میں نے ابھی مثلا ابھی فرض کریں میں نے کسی اور سے بات کیا، یہ شخص کا کام ہی کیا ہے، یہ جا کے اس کا آدھا صفحہ اس شخص کا جو ہے اس کو کاٹ کے اپنا پکچر لگا دیتا ہے اور اپنے سوالات اس میں کہ مثلا اس نے میرے سے استدلال کیا اور میرے پاس اس کے سوالات کا جواب نہیں ہے. مثلا کوئی شخص مجھ سے سوال کیا نا کہ اللہ یاری صاحب کیا اس چیز میں کہتا ہوں مجھے نہیں معلوم، میں نے کسی اور سوال کا جواب دیا، یہ اس کو کاٹ کے اپنا تصویر اس میں دکھا کے اپنا سوال لگا کے اس میں پھر کہتے ہیں دیکھ میں اللہ یاری سے مناظر جیت گیا ہوں. بے شرم آدمی، ڈوب مرا ذلیل آدمی، گم ہو جاؤ یہاں سے، شکل گم کرو اپنا. تجھے عقل دین نہیں ہے، کم از کم اتنا بے ایمانی، اتنا ذلت، فراڈی آدمی. تم نے کتنے ایسے کلپ میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھے تیرے کلپ. لوگ سمجھتے ہیں کہ تو نے واقعا مجھ سے مناظرہ کیا، ذلیل آدمی. لوگ سمجھتے ہیں کہ تو نے مجھ سے مناظرہ کیا. سب تم فراڈ کے کلپ بناتے ہو، تمہارا کام ہی یہی ہے فراڈ کا کلپ بنانا. تم جاؤ پہلے اپنے وہ کلپس، ان کلپس کو سب کو ڈیلیٹ کرو اور اعتراف کرو کہ تم نے غلطی کیا، پھر میں تجھ سے بات کروں گا. ذلیل آدمی. چلو میں اعتراف کرتا ہوں. تم نے کلپ بنایا، میری بات سنیں. تم نے کلپ بنایا نا، اعتراف کرو بولو تم نے غلط کلپ بنایا. میں نے صحیح بولا ہے نا، میں نے صحیح بولا ہے نا، صاحب سے آپ کی میں نے صحیح بولا ہے. آپ نے گالیاں دی ہیں، آپ نے دیکھیں میرے چینل پہ تجھے گالی نہ دوں تو کیا دوں، تجھے گالی نہ دوں تو کیا کروں. تو جھوٹا آدمی ہے. دیکھیں تو کسی اور، میں نے کسی اور سے محاورہ کیا، کسی اور سے کلام کیا، کسی اور سوال کے جواب میں نے کہا مجھے نہیں معلوم، تو نے اس میں اپنا کلپ ڈال دیا اور اپنی تصویر ڈال دی، اپنا سوال ڈال دیا اور پھر کہتا کہ اللہ یاری کو نہیں آتا، میں مناظرہ جیت گیا ہوں. ذلیل آدمی. پھر کہتا کہ مجھے تو نے گالی دیا، تو گالی نہ دوں تو کیا کہوں تجھے، تیرا احترام کروں. فراڈی. الحمدللہ اس نے اعتراف بھی کر لیا. بھاگ جاؤ یہاں سے، بھاگ جاؤ یہاں سے. ادھر بہت سارے سیریس لوگ ادھر ہیں جن سے ہم گفتگو کر سکتے ہیں، آپ کی ضرورت ہی نہیں ہے. تم پہلے جا کے نا وہ سب کلپ ڈیلیٹ کرو، سب کلپ ڈیلیٹ کرو. تم ایسے شیئر، لوگ سمجھتے ہیں واقعا اس نے میرے سے مناظرہ جیتے ہیں، ذلیل آدمی نے. اس کے سب کلپس جو ہیں یہ فراڈ ہیں، فراڈ کے کلپ بناتا ہے. مثلا کسی اور سے میری بات ہوئی ہے نا، میں نے کہا کہ اچھا ایسی بات ہے، تو اس میں اس میں سے اس نے اپنا تصویر ڈال دی، اپنی بات استدلال ڈال دیا کہ اس کے استدلال کے مقابلے میں نے رد نہیں کیا، میں نے استدلال کو مان لیا، میں نے کہا جی ہاں آپ کی بات صحیح ہے. تو اس طرح یہ اس کا کام ہی ہے اس آدمی کا، ذلیل آدمی. السلام علیکم، کیسے ہیں شیخ صاحب؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خیریت سے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ شکر مولا کا، الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المومنین علی ابن ابی طالب الحمدللہ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم. اللہ آپ کو حسن اللہ یاری صاحب، ہم تو کشمیر سے ہیں. اللہ آپ کو سلامتی اور عزت دے میرے بھائی. کشمیر ہند سے یا کشمیر پاکستان سے؟ کشمیر ہند کشمیر سے، انڈیا والے کشمیر سے. اچھا اللہ آپ کو سلامتی دے، اللہ آپ کو عزت. پچھلے 2 ہفتے سے میں نے بہت انتظار کیا تو ٹائم نہیں آیا. اب جعفر بھائی نے کہا کہ انشاءاللہ آج جلدی ملاقات کرائیں گے آپ سے. آپ کا اسم گرامی کیا ہے؟ میرا اسم گرامی مہراج احمد ہے. مہراج بھائی آپ شیعہ گھرانے میں پیدا ہوئے؟ وہ تو میری خوش قسمتی نہیں تھی. کب سے آپ شیعہ بنے؟ مولا کا کرم ہے، پچھلے 5-6 سال سے ہو گیا. ماشاءاللہ 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 ماشاءاللہ. لوگوں کو پتہ ہے آپ کے شہر میں آپ شیعہ ہو چکے ہیں؟ سبھی کو تو پتہ ہے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ. گھر والوں کو بھی پتہ ہے، گھر والوں کو بھی پتہ ہے، سب کو پتہ ہے. میرے یہاں ہم 3 کازن ہیں. صحیح. پہلے ایک بنا، پھر اس نے ہمیں کہا کہ اہدنا صراط المستقیم کا جو راستہ ہے وہ تو یہی ہے، اہل بیت کا گھرانہ. ماشاءاللہ. پھر اسی کا مطالعہ کر کے پھر یہاں تک، پھر میں اصل میں مجھے فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کا جو میں نے مسئلہ باغ فدق جب پڑھا اور سنا بھی، تو اسی کی بنا پر، اور مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کا جو
गदीर खुम का वाक़ा जो मैंने सुना और पढ़ा भी, जी जी उन दोनों को पढ़ के और सुन के फिर मैंने डिसाइड किया, मैं फिर शिया हो गया। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह आपको सलामती दे। आ- आपसे ये बहुत खुशकिस्मती है मेरी कि आपसे मुलाकात हो रही है। और मेरे अल्लाह 2-3 सवाल थे जो जो बहुत अहम थे, इसलिए मैंने कॉल की। ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, जी सर, बोलें बोलें, अल्लाह आपको इज्जत दे, बोलें, अल्लाह आपको इज्जत बस सलामती दे। पहले मेरी ये ख्वाहिश है कि मेरे अब्बाजान के लिए दुआ करना। अल्लाह ताला आपके वालिद साहब जिंदा हैं, वो दुनिया से जा चुके हैं? हाँ, जिंदा है लेकिन बीमार है, बहुत बीमार है। अल्लाह ताला शिफाए आजिल इनायत फरमाए, अल्लाह ताला उनको आफियत दीन और दुनिया अता करे इंशाअल्लाह। आमीन। लगभग 20-25 साल से वो एक ही जगह पर है, आंखों की रोशनी भी नहीं है और कानों की बसारत भी नहीं है। अल्लाह ताला उनकी उनके मुश्किलात मेरे को आसान करे। हक़ मोहम्मद व आले मेरे मोहम्मद सामने ही अलैहिस्सलाम। मेरे सामने ही वो अभी सो गए। मेरे सामने उसी के पास सोते हैं, क्योंकि उसको बाहर बाथरूम ले जाना पड़ता है, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, इसीलिए। अल्लाह ने बड़ी सादत दिया कि आप वालिद साहब की खिदमत करते हैं, ये बड़ी सादत है जनाब। तो मेरा सवाल था ये आगा जान कि जब किसी के घर में मैयत होती है या कोई बंदा गुजर जाता है, औरत हो या मर्द हो, मर जाता है, इस दुनिया से इंतकाल करता है, जी तो हम सुन्नियत के रव से जब हम देखते हैं तो हम 3 दिन उसके घर में खाना देते थे, 3 दिन। जी अब मेरा ये सवाल है कि मसलक जाफरिया, मसलक शिया में कितने दिन और कितने टाइम का खाना जरूरी है? अगर कोई मरता है ना तो 3 दिन के लिए, रिवायात में मुझे याद पड़ता है 3 दिन के लिए, पड़ोसियों के लिए, रिश्तेदारों के लिए मुस्तहब है कि उसको खाना न पकाने दें। जो आज़ादार आदमी है जिसके घर कोई मैयत हुआ है उसको खाना ना पकाने दें, तो वो और उसके घर खाना ले जाएं और ख़ुद वो जाके खाना ना खाएं। उनके दस्तरखान का खाना नहीं खाना चाहिए जो मुसीबत ज़दा आदमी है, बल्कि उसको खाना खिलाना चाहिए। जी हाँ, 3 दिन बराबर। जी 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 सर। और दूसरा मेरा सवाल ये था, जो तीसरा खलीफा था सुन्नी मसले के मुताबिक, जो उस्मान था, जी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद मरवान को यानी निकाल दिया था शहर से। फिर जब उस्मान की बारी आ गई, जब वो खिलाफत बैठ गया, तो उसने अपनी बेटी को यानी उसको दामाद बना दिया। फिर जब मरवा उस्मान मर गया तो मैंने सुना, लेकिन पढ़ा नहीं है अभी, मैंने सुना है कि उसका उस्मान का जो यानी जहां पर वो मदफन है वो ईसाइयों के कब्रिस्तान में हुआ, नहीं, यहूदियों का कब्रिस्तान हुआ ना यहूदियों उसको। के कब्रिस्तान में हुआ। बाद में जब खिलाफत आ गई तो उन्होंने उसको माना मज़ारी बकिया के यानी उधर से डोरा डाला और उसको भी मज़ारी बकिया में डाल दिया। क्योंकि उस्मान का जब कत्ल हुआ था ना, तो उसकी कत्ल के उसके वक्त बगावत का वक्त था ना, तो उस्मान के मुखालिफिन का मदीने पे कब्जा था, और उस्मान के जो रिश्तेदार थे बनी उमैया वो काफ़ी कमज़ोर थे, यानी वो सब लोग उस्मान के मुखालिफ थे, सिर्फ उसके अपने कबीला के लोग तो उसके साथ थे। तो इन्होंने उस्मान को कत्ल किया, फिर उस्मान के जनाजे को इन्होंने उधर कूड़े, जहाँ पे कूड़े वगैरह होते वहाँ पे डाल दिया था। 3 दिन तो वहाँ रहा उस्मान का जनाजा। हाँ, उस्मान का जनाजा फिर वहाँ से उठा के रात की तारीकी में इसके रिश्तेदारों ने जाके इसको वहाँ पे हश औशब बोलते हैं, वहाँ पे वो बकी के साथ यहूदियों का कब्रिस्तान था, वहाँ पे दफन किया। तो फिर जब इनको दोबारा मुआविया की हुकूमत आ गई तो उन्होंने अब वो उधर यहूदियों के कब्रिस्तान में दफन हो चुका था, तो उन लोगों ने क्या किया कि बकी को वसी कर दिया, यहूदियों के कब्रिस्तान को बकी से मुल्हक कर दिया, ताकि उसका कब्रिस्तान, उसका कब्र जो है बकी में आ जाए। बकी इस तरह वो दोनों कब्रिस्तानों को मिला दिया इन लोगों ने, हालांकि वो दूर था वो। जी। और मेरा तीसरा सवाल था ये आगा जान, फातिमा सलामुल्लाह अलैहा, जी जो दूसरे खलीफे ने धमकी दी थी कि हम उसके घर को जला देंगे। जी हालांकि शिया कुतुब में तो ये बहुत जगह मौजूद है कि धमकी दी गई और ये वाकया भी हुआ। अब मैं आपसे यही गुजारिश कर रहा हूँ कि सुन्नी किताबों में क्या ये दर्ज है हाँ या बिल्कुल खाली बिल्कुल। धमकी दी गई है? तो आप मेरा एक खाली सीरीज है ना, धमकी दी। इसी यूट्यूब चैनल पे मैंने 4-5 तकरीरें की हैं बहुत तफसील के साथ, अभी ताज़ा की हैं 1-2 महीने पहले, तो आप उसको देख लें। आप उधर देखें कि फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा, उमर बिन खत्ताब इनका हमला वगैरह जो भी है, उसको आप देख लें, वो नज़र आ जाएगा उसमें। उसमें मैं आपसे माजरत चाहूँ, हाँ
میں آپ سے معذرت خواہ ہوں، یہ سوال آپ مہربانی کر کے دیجیے کیونکہ میرے گھر والے بھی ادھر سن رہے ہیں، کیونکہ یہ سنی ہے، میں اکیلے شیعہ ہوں اس گھر میں. تو عرض کیا نا تھوڑا یہ بھی ان کے سنیں کتب گی. میں موجود ہے، ان کے کتب میں موجود ہے کہ یہ صحیح اسانید کے ساتھ کہ عمر بن خطاب نے دھمکی دی ہے، پھر لکڑی لے کے آیا ہے، آگ لے کے آیا ہے، یہ بھی صحیح اسانید میں ہے. اور پھر ان کے کتب میں موجود ہے صحیح سند کے ساتھ کہ ابو بکر کہتے تھے کہ مرتے وقت کہ میں 3 ایسی باتیں ہیں جن پہ میں بچتا آ رہا ہوں. ایک وہ ہے کہ میں نے حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کے گھر کو کیوں بے پردہ کیا، ٹھیک ہے نا. ہاں تو یہ آپ ان سب کو ملائیں نا کہ ایک جگہ پہ لکھا ہے کہ اس نے دھمکی دیا، دوسری جگہ پہ لکھا ہے کہ وہ لکڑ لے کے آیا تھا، اسی جگہ پہ لکھا ہے کہ وہ آگ لے کے آیا. یہ سب صحیح اسانید کے ساتھ ہے. اور اگلی جگہ پہ لکھا ہے کہ ابو بکر نے خود کہا کہ میں کاش میں مرتے وقت، وہ عبد الرحمن ابن عوف سے کہہ رہا تھا کہ کاش میں نے یہ نہ کیا ہوتا، میں نے حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کے گھر کو بے پردہ نہ کیا ہوتا. جی ہاں، ایک منٹ میں وہ عثمان والی روایت آپ کو دکھا دوں. عثمان والی روایت آپ نے جو عثمان کے متعلق پوچھا، یہ کتاب ہے عزیزو مجمع الزوائد ومنبع الفوائد الجزء التاسع، کتاب چھپی ہے سنہ 1994 میں. اس کتاب میں صفحہ نمبر 112 میں آپ کو لے کے چلتے ہیں. صفحہ نمبر 112 یہ ہے، صفحہ نمبر 112. اس میں حدیث جو ہے یہ ہے 14558. یہ حدیث نمبر 14558 یہ والی حدیث ہے. یہ والی حدیث انس سے روایت ہے، اور اس کے نقل کرنے کے بعد بھلے ورجالہ ثقات، اس کے رجال ثقات ہیں. اچھا اس میں یہ ہے کہ میں نے حش اوشب بولا، غلط بولا، حش کوكب وہاں پہ دفن ہوا عثمان کا. قتل عثمان فاقام مطروحا على كناسة بني فلان ثلاثة. اس کے رجال سب ثقات ہیں. صحیح حدیث ہے کہ عثمان کو قتل کیا گیا، یہ 3 دن تک فلان محلے ہوتے تھے نا مدینے میں، فلانہ والوں کے کوڑوں کے ڈیر پہ 3 دن تک اس کا جنازہ پڑا رہا، اس کا لاشا وہاں پر پڑا رہا تھا. وَأَتَاهُ 12 رَجُلٌ مِّنْهُمْ جَدِّي مالك بن ابي عامر وحيتب بن عبد العزى وحكيم بن حزام وعبد الله بن الزبير وعائشة بنت عثمان معهم مصباح في حق فحملوه على باب. علی تو 3 دن کے بعد یہ رات کی تاریکی میں، یہ جن لوگوں کا اس نے نام لیا ہے، یہ کچھ لوگ اس کے جو سپورٹر تھے عثمان کے، ان کے یہ کوئی چراغ لے کے آئے تھے، ان لوگوں نے اس کو اٹھا کے لے کے گئے تھے. اس کو لے کے گئے تھے وہاں سے کہاں پہ دفن کیے، فاتوا به حش کوكب وہاں پہ لے کے گئے، وہاں پہ دفن کیا اس کو حش کوكب میں. باقی مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہیں کیا، وہاں پہ دفن کیا. اچھا اور مزید کتابوں میں بھی اس موجود ہے، طبقات ابن سعد وغیرہ میں. اوکے اور میرا ایک اور سوال تھا آغا جان کہ جب امام حسن مجتبیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا جنازہ نکلا، کل مجھے ایک سے بحث ہوئی تھی تو اس کو میں نے کہا کہ نہیں، جب اس کا جنازہ نکلا گھر سے تو دوبارہ وہ گھر واپس آ گیا، لیکن اس جنازے پہ تیر بسائے مسلمانوں نے. پھر اس نے میرے ساتھ جہالت کی. میں نے جب اس کو کہا کہ عائشہ نے پہلا تیر مارا، تو یہ جو ان پہ تیر لگا نا، یہ تو وہ مخالفین شیعہ کتاب میں ہے کہ عائشہ نے حکم دیا تھا. یہ مخالفین کی کتاب میں مروان نے حکم دیا تھا. مروان جو مدینہ کا گورنر تھا، ان کی جانب سے، کیا نام ہے، جو عثمان کا داماد تھا، جو عثمان کا داماد تھا. معاویہ کے زمانے میں وہ مدینہ کا گورنر بنا تھا دوبارہ. تو یہ کہتے ہیں کہ اس نے کہا تھا، مخالفین کہتے ہیں. لیکن بہرحال ہمارے ہاں یہ ہے کہ عائشہ بھی اس میں تھی. بالکل. اور آخری سوال میں ہے آغا جان کہ جو ہم نماز پڑھتے ہیں اہل تشیع، جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو واجب تو ضروری ہے، واجب نماز تو ضروری ہے. جو نفل نماز ہوتی ہے، مثلا صبح کے 4 رکعت ہوتے ہیں، 2 واجب اور 2 نفل جو ہوتے ہیں، باقی جو 5 ٹائم کی نماز ہوتے ہیں، اس میں یہ ضروری ہے نفل پڑھنا، یا اگر واجب ہی پڑھیں گے تو ٹھیک ہے؟ تو واجب پڑھیں تو ٹھیک ہے. اگر مثلا بعض نمازیں ہیں ان کا تاکید زیادہ ہے، مثلا نماز مغرب کے بعد جو 4 رکعت نمازیں ہیں وہ اس کی تاکید ہے کہ اس کو نہیں چھوڑنا چاہیے کسی حال میں. ظہر و عصر کی اتنی تاکید نہیں ہے، لیکن نوافل کی ہے کہ انسان اگر پڑھے تو بہتر ہے، نہ پڑھے تو گناہ نہیں ہے. اور مغرب کی یہ ہے کہ مغرب کی جو نافلہ ہے اس کو پڑھنا چاہیے، اس کو نہیں چھوڑنا چاہیے کبھی کسی حالت. بس یہی میرے سوال تھے، بس ہمارے لیے بس دعا کرنا. تھینک یو سر، تھینک. اللہ آپ کو جزائے خیر دے مہاراج بھائی، اللہ آپ کو عزت دے.